اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پہلے مشیر کی بات مکمل ہوئی تو مجلس کے طریقہ کار کے مطابق عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب ایک بات کسی مجلس میں چھیڑی جاتی ہے تو اس پر اظہار رائے کسی نہ کسی کو کرنا ہوتا ہے، تجاویز دینی ہوتی ہیں اور بتانا ہوتا ہے کہ ان کو مستقبل میں کیا کرنا ہے ان باتوں کے مطابق جو ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو جب شیطان نے اپنی ساری بات مشیروں کے سامنے رکھ دی اور اس کے اظہار رائے کے لیے پہلے مشیر نے اپنی گفتگو مکمل کری تو دوسرے مشیر نے فوراً ایک بات سامنے رکھی، اور وہ یہ بات تھی کہ اس نے پہلے مشیر سے یہ پوچھا کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تو مجھے سچ سچ بتا اور صحیح صحیح بتا کہ یہ جو اب سلطانی جمہور کا سلسلہ چل رہا ہے، جو جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ان جمہوریت کی باتوں سے وہ ظالمانہ نظام، وہ سلطانی نظام، وہ بادشاہت، وہ آمریت خطرے میں پڑ جائے گی کہ نہیں؟ اور اگر انسان واقعی بیدار ہو گیا اور جمہوریت آ گئی تو یہ جو ہم نے ان کو سرمایہ دارانہ نظام میں جکڑا ہوا ہے، ظالمانہ نظام میں جکڑا ہوا ہے، تو ان سے کیا انسان آزاد نہیں ہو جائے گا؟ تو خود مجھے یہ بتا کہ یہ بات کیا فتنہ نہیں ہے؟ شیطانی نقطہ نظر سے ہر وہ کام جو خیر کا ہے وہ شر ہے، اور جو شر کا کام ہے وہ اس کی نظر میں خیر ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو دوسرا مشیر فوراً کہتا ہے، پہلا مشیر اس کے جواب میں، دوسرے مشیر کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس پر غور کریں کہ وہ کہتا ہے ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں باخبر ہوں، بے خبر نہیں ہوں۔ جمہوریت کی نعرے اٹھ رہے ہیں، جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ سلطانی نظام سے پریشان ہو گئے ہیں، جبر کے نظام سے، ظلم کے نظام سے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اظہار کی بھی آزادی ہو، ان کو حکومت کے کاروبار کے اندر بھی شمولیت شامل ہو۔ تو یہ بالکل میں واقف ہوں، لیکن شاید تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یعنی وہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت والی باتیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں، کیونکہ ایک ملوکیت کا ایک پردہ ہے اس کے اندر، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی سلطان ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی جابر ہیں، اور وہ انسانوں کو جو ہے جب بیدار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ان کو اسی طرح بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو دوسرا پھر مزید آگے وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے جمہوری لباس پہنا کر شاہی کو پیش کر دیا۔ یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے سلطان، یہ بڑے بڑے آمیر و جابر، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم تمہیں آزادی دیں گے، ہم تمہیں ہر طرح کی سہولتیں دیں گے، ہم جنتیں دکھاتے، سبز باغ جسے کہتے ہیں وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے پہنا دیا اور لوگ اس کے چکر میں آ رہے ہیں۔ کیوں پہنایا؟ کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یعنی جب اس کے اندر کچھ اپنے آپ کی پہچان ہونے لگی کہ نہیں، ہمارا جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے انسانوں کے اندر، ہمارا جو ہے ہمارے بغیر کاروبار زندگی نہیں چل سکتا، کاروبار حکومت نہیں چل سکتا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ انہی بادشاہوں کو جو ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے، ان کو ایک لباس پہنا دیا کہ وہ جا کر لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہاں بھائی آپ آزاد ہیں اور سب کچھ ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ کاروبار شہر جاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ میر و سلطان پر منحصر نہیں ہے، یہ تو کاروبار زندگی، اور ہم کاروبار زندگی میں میر و سلطان کو اور عام انسانوں کو اس طریقے سے الجھا دیں گے یہ لوگ جمہوریت وغیرہ بھول جائیں گے۔ اگر ہم آج کا تجزیہ کریں تو یہی کچھ تصویر ہمارے پاس جمہوریت کی آ رہی ہے کہ جمہوریت سے لوگوں کو آزادیاں نہیں ملی ہیں، بلکہ جمہوریت تو وہاں لے گئی ہے جہاں شاید ظلم اور ستم کرنے والی حکومتیں بھی ان کو نہیں لے گئے ہوں۔
تو وہ اس کی تعریف کر رہا ہے جمہوریت ہے کیا. وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. کیا تجھے جمہوری نظام کا پتہ نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اس کا چہرہ تو روشن ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے. آزادی ہے، جمہوریت ہے، ہمیں اپنی تقریر کی بھی آزادی ہے، تحریر کی بھی آزادی ہے، کاروبار کرنے کی بھی مکمل آزادی ہے، اور کوئی بھی اگر ظلم و ستم کرے گا تو اس کے خلاف بھی بولنے کی آزادی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اتنا روشن چہرہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن یہ جمہوری نظام اس چنگیز خان سے بھی، اس کا اندر کا جو حال ہے وہ چنگیز خان سے بھی زیادہ تاریک تر ہے. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اقبال نے کتنی دہائی پہلے یہ بات کہہ دی تھی جمہوریت کے متعلق، اور آج پوری دنیا خصوصاً پاکستان اس بات کو بھگت رہا ہے کہ یہاں پر وہ نظام رائج ہے جو شاید چنگیز خان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور ہم اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں. پھر آگے چل کر تیسرا مشیر بھی اس گفتگو کے اندر شامل ہو رہا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح. تیسرا مشیر پہلے مشیر کی رائے سے اپنی رائے ملاتے ہوئے، بلکہ دوسرے مشیر سے بھی رائے ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح. یعنی اگر ایک جمہوری نظام سراسر آمریت ہے، ظلم کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر ہم کیوں مضطرب، ہم کیوں پریشان ہوں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی جمہوریت کے شکل میں بھی آمریت ہے، ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کتنی عقل کی وہ بات کر رہا ہے کہ ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب ہو سکتا ہے جس کو کارل مارکس کہتے ہیں. یہ اس جانب اشارہ ہے کہ سب برابر ہیں، سب جو ہے وہ سب کو حقوق ملنے چاہیے، سب کو برابری کے مطابق جو ہے انصاف ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. وہ نہ تو کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ مسیح ہے. نہ وہ پیغمبر ہے، نہ مسیح علیہ السلام ہے، لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے. یعنی اس نے جو کتاب لکھی تھی وہ اس کے دور میں تو رد کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد، اسی کی 40 سال کے بعد، تقریباً 40 سال کے بعد، اسی کی کتاب کے اوپر ہی پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ و فساد مچنا شروع ہوا، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. اب وہ بتا رہا ہے کہ کئی انقلاب دنیا میں ہے. آپ جرمن کا انقلاب لے لیں، آپ اٹھنے والی دیگر تحریکوں کا انقلاب لے لیں، کہ اس سے بڑھ کر وہ بتا رہا ہے یہ تو ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، فساد ہے کہ کہیں ہمارا قائم کیا ہوا سرمایہ دارانہ نظام، ہمارا قائم کیا ہوا ظالمانہ نظام، سلطانی نظام، وہ تہو بالا ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ انقلاب کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اس سے آگے پھر ہم اور بات کریں گے. اس وقت اتنی ہی پر رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس کی ایک ایک شعر کو سمجھنا ضروری ہے. ہر شعر میں ایک پوری کہانی موجود ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم مزید مشیروں کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور پھر آخر میں سلطان خود جو شیطان ابلیس کی جو ہے وہ جو اس نے آخر میں جو بات کہی ہے اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا، جس سے ہمیں اس پوری نظم کا ایک فلسفہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.